بات یہ چل رہی تھی وضو سے متعلق، وہ ہم نے آپ کو مکمل طریقے پر جو طریقہ وضو کا ہے وہ بتا چکا ہوں۔ تیسری چیز لباس ہے۔ لباس بہت اہم چیز ہے۔ لباس کا پاک ہونا، لباس کا ستھرا ہونا، لباس کا صاف ہونا، یہ دیگر باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے لباس کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو، اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو، دوسرے یہ کہ پاک ہو، تیسرے یہ کہ سنت کے موافق ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ سنت کے موافق ہو، جیسے ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو۔ تو یہ باتیں ہیں جو لباس کے اندر ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اول بات یاد رکھیے کہ حلال کمائی سے ہو، دوسرے یہ کہ پاک ہو، تیسرے یہ کہ ہمارا کپڑا سنت کے موافق ہو۔ اس لیے کہ جب ہم سنت کے موافق کپڑے کا استعمال کریں گے، اس سے کیا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو یہ تینوں باتوں کا دھیان ہمیں رکھنا ہے۔ آج ابھی میں نے آپ کو وضو کے فرائض وغیرہ بتائے، اسی طریقے سے مناسب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو غسل کرنے کے بھی طریقے بتا دیے جائیں۔ غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کچھ مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، آپ اس بات پر دھیان رکھیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ دیکھیے، پاکی حاصل ہوگی، پاکی سے ہم رہیں گے، ہماری نماز مکمل ہوگی۔ غسل کے لیے کپڑے اتارنے سے پہلے، غسل کرنے کے لیے آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ایسی جگہ غسل کرنے کا اہتمام کریں جہاں پردہ ہو۔ بے پردگی کی جگہ پر غسل بمجبوری کر سکتے ہیں آپ، لیکن بہتر بات یہ ہے کہ جہاں غسل خانہ وغیرہ ہو یا پردے کا انتظام ہو، وہاں پر آپ غسل کریں۔ اور غسل کرنے کے لیے جب آپ کپڑے اتاریں تو کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، پھر سب سے پہلے استنجا کیا جائے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اگر ضرورت ہے تو استنجا کیا جائے، اور اس کے بعد جسم کے کسی حصہ پر اگر نجاست لگی ہوئی ہو، ناپاکی لگی ہوئی ہو تو اسے صاف کیا جائے، پھر وضو کیا جائے۔ وضو مکمل جیسے آپ نماز کے اندر کرتے ہیں اسی طریقے سے کریں۔ البتہ یہ بات دھیان میں رہے کہ جہاں پر آپ غسل کر رہے ہیں، جہاں پر آپ وضو کر رہے ہیں، غسل کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پر اگر پانی بہاؤ میں نہیں ہے، پانی کا بہاؤ نہیں ہے، تو اس جگہ پہلے پاؤں نہ دھوئیں، بعد میں دھوئیں۔ اور اسی طریقے پر آپ وضو کرنے کے بعد پورے مکمل اس ترتیب سے نہائیں، غسل کریں کہ پہلے سر پر پانی ڈالیں، پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، پھر سارے جسم پر۔ پہلے سر پر پانی ڈالیں، پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور اسی طریقے سے پھر پورے جسم پر۔ اسی طریقے سے ہم پورا غسل کریں گے۔ لیکن غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، یہ یاد رہے کہ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں، فرائض کا مکمل طور پر دھیان رکھا جائے۔ اسی طریقے سے غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ پہلا نمبر یہ ہے کہ کلی کرنا، حلق تک پانی آئے، کلی کرنا، بہترین طریقے سے کلی کرنا۔ اور کلی کرنے میں جو دانت وغیرہ میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اسے نکالنے کی خلال کر کے، انگلیوں سے خلال کر کے نکالنے کی کوشش کرنا۔ دوسری چیز، ناک کے نرم حصے سے، یہ جو نرم حصے سے لے کے سخت ہڈی والا حصہ ہے یہاں تک پانی پہنچانا، اور پھر سارے بدن پر پانی بہانا، آرام سے، دھیرے دھیرے سے۔ ابھی تو صابن، شیمپو وغیرہ کا زمانہ ہے، لیکن اصل جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نہانے کے درمیان میں آپ اس بات کا مکمل طور پر دھیان رکھیں کہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے، تو ہماری
ہماری پاکی ہوگی۔ پاکی جب ہی ہوگی کہ جب ہم جیسے ٹھنڈی وغیرہ کے زمانے میں بدن خشک ہو جاتا ہے تو اس کو رگڑ رگڑ کے پانی ملا ملا کے دھونا۔ اور دوسری بات ہم سنت کے موقع پر یہ بات بتائیں گے کہ کم سے کم کوشش کی جائے پانی بہانے کی۔ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ بے انتہا پانی کا اسراف لوگ نہانے کے اندر کرتے ہیں، یہ بھائی سنت کے موافق نہیں ہیں۔ اس لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اللہ تعالی صحیح طریقے سے ہمیں پاکی حاصل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔